السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو ناظرین اس بات کا علم ہے کہ اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں فرض فرمائی، لیکن یہاں پہ ایک جملہ یہ بھی کہتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات گئے تو اللہ رب العالمین نے میرے محبوب علیہ السلام کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ خیر وہ نبی موسیٰ علیہ السلام محبوب علیہ السلام کو واپس بھیجتے رہے، کرتے کرتے 5 رہ گئی۔ اب اللہ رب العالمین نے میرے محبوب علیہ السلام کو 5 نمازیں جو تحفے کے طور پر دی، تو ساتھ ایک جملہ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام، ہمارے نزدیک بات تبدیل نہیں ہوتی، یعنی بدلہ نہیں کرتی۔ آپ کی امت پڑھے گی 5 ہی، لیکن ان کو اجر ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ اچھا، اگلی بات ہم کرتے چلے ناظرین، آیا کہ اکیلی فرضی نماز یعنی اکیلے فرض ہی پڑھنا کافی ہے یا سنت بھی پڑھنے لازمن ہے؟ اسی حوالہ سے آج ہم آپ کو چند علماء کی گفتگو سنواتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے، کیونکہ آپ نے اکثر مسائل کے اندر دیکھا ہوگا یعنی فرض نماز پڑھ کر پھر نکل جاتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین وہ ہم تمام علماء کی گفتگو سنتے ہیں کہ آیا کہ سنت بھی پڑھنا لازمی ہے یا اکیلے فرض ہی ٹھیک ہے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ جو بندہ سنتیں یہ سمجھ کے چھوڑتا ہے کہ یار ان کی کیا اہمیت ہے، تو اس پر فقہاء کرام نے کفر کا حکم دیا ہے کہ اس نے سنتوں کی تخفیف کی ہے، توہین کی ہے، انہیں معمولی اور ہلکا سا سمجھا ہے، تو اس پر بڑا سخت حکم ہے۔ اب جو لوگ عادتاً سنت موقدہ ترک کرتے ہیں، نہ نفل پڑھنی، نہ سنت غیر موقدہ، نہ سنت موقدہ، اور بس فرض، تو جو بالکل ہی ایسا معمول بنا لے تو ان کے بارے میں بڑا اندیشہ ہے کہ کہیں یہی وہ ہلکے پن والا اور یہ اس طرح کا ان کے دل کے اندر معنی و مفہوم نہ ہو کہ جس کے اوپر اتنا سخت حکم لگتا ہے، تو لہذا سنت ترک نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ جو 12 سنت موقدہ ہیں ان کو ادا کرنے پر جنت کی بشارت ہے اور انہیں ترک کرنے پر شفاعت سے محرومی کی وعید ہے۔ نماز کی 2 قسمیں ہیں، بلکہ تمام عبادات کی 2 ہی قسمیں، ایک فرض نماز، فرض روزہ، فرض حج۔ یعنی فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کریں گے تو اللہ آپ کو اجر دے گا، اللہ نے اس کو اسی لیے فرض کیا ہے، اگر نہیں کریں گے تو اللہ پوچھے گا، اس کو فرض کہا جاتا ہے، محاسبہ ہوگا، سوال کیا جائے گا، اس کے بعد اس پروردگار پر ہے، معاف کرے، سزا دے، لیکن بہرحال پوچھے گا۔ تو ہر مسلمان کو ان فرائض کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ فرض نماز کتنی ہے؟ 2 رکعت فجر کے وقت، 4 ظہر کے وقت، 4 عصر کے وقت، 3 مغرب کے وقت، 4 عشاء کے وقت، یہ فرض نماز ہے۔ اس کے سوا ہر عبادت اور اسی طرح نماز بھی نفل ہے، محض نفل ہے۔ نفل کا مطلب کیا ہے؟ پڑھیں گے اجر ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں۔ یعنی آپ نے گویا جو اللہ نے ذمہ داری ڈالی تھی وہ پوری کر دی، اب اس سے زائد اللہ توفیق دے آپ مزید عبادت کیجئے، اور اسی عبادت میں آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کر رہا ہوتا ہے کسی پابندی کے بغیر۔ تو یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ آپ نفل روزے رکھتے ہیں، آپ نفل حج کرتے ہیں، آپ نفل عمرہ کرتے ہیں، یہ ساری نفل عبادات بہت انسان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن یہ نفل ہے، یعنی اگر نہیں کریں گے، زندگی بھر نہیں کریں گے تو اللہ پوچھے گا نہیں، اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ لیکن نوافل چھوڑ دیتا ہے یا سنت غیر موقدہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر صرف سنت یعنی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے اور سنت موقدہ کبھی بھی نہیں پڑھتا تو پھر یہ گناہ گار ہے، کیونکہ سنت موقدہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا علماء کہتے ہیں اس میں گناہ کا خطرہ ہے، اور یہ شخص قابل ملامت ہے، کیونکہ سنت موقدہ یہی ہے جس کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو باقی سنتوں کا بھی جو موقدہ ہیں ان کا اہتمام ضروری ہے، کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جیسے سفر میں چھوڑ دیں یا کوئی ایمرجنسی ہے یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا صرف فرض ادا کرنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ یقیناً نماز کا جو
کم سے کم تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ فرض ادا کیے جائے، کم سے کم. لیکن یہ کہ اس سے یہ نہ سمجھیے کہ جو اضافی ہیں، وہ جو سنتیں ہیں، نوافل ہیں، جو بھی حضور کی طرف سے ہمیں، باقی ویسے تو حقیقت کے اعتبار سے تو فرض کے بعد جو بھی ہے وہ نفل ہے، لیکن ایک نفل وہ ہے جس کا حضور نے زیادہ التزام کیا، ایک میں قدر کم کیا، ایک میں اور کم کیا. اس اعتبار سے فقہا نے پھر کیٹیگریز بنا دی ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، اور پھر نوافل ہے. تو ان میں جتنا بھی ہمت کے مطابق، وقت کے مطابق جو ہے حصہ انسان لے سکے، لینا چاہیے. یہ میرے بھائی لوگوں نے آپ بھی یہ تقسیمیں کی ہوئی ہیں، نام رکھ لی ہیں، لوگ بیچارے بوجھ چلے آئے ہوئے کہ پتہ نہیں مقدہ کیا غیر مقدہ، کچھ بھی نہیں. بات صاف سیدھی بات ہے کہ فرضوں کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان کو سنت کہہ لیں، نفل کہہ لیں، مستحب کہہ لیں، رغیبہ کہہ لیں، تطوع کہہ لیں، بہت نام ہے، مگر مطلب یہ ہے کہ پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو عذاب نہیں. اس کا پوچھا نہیں جائے گا. جیسے رمضان شریف کے روزے اگر تندرست آدمی نے رکھ لیے، سارے سال میں ایک روزہ بھی نہیں رکھا، حالانکہ آپ نے بڑے روزے سنت روزے بتائے ہیں، 13، 14، 15 کو بتائے ہیں، ہر سوموار اور جمعرات کا حضور رکھتے تھے. اب یہ مولوی بھی نہیں رکھتے. نماز کی سنتوں کی فکر پڑی ہے، روزے جو ہیں سنت وہ کبھی بھی نہیں رکھتے. وہاں نہیں خیال آتا کہ حضور تو ہمیشہ رکھتے تھے، ہم کیوں نہیں؟ وہاں کہیں یار ثواب ہی ہے نا. یہاں کیوں نہیں بتاتے کہ یہ بھی ثواب ہے؟ اگر کوئی نہیں کسی وقت پڑھتا، تھکے مارے مزدور آدمی اگر آج 4 فرض عشاء کے پڑھ لیں، جنت میں چلے جائیں، حساب میں تو بڑی ہو جائیں گے، نجات پا جائیں. باقی اگر وہ پڑھتے ہیں وتر سنت شاباش، مگر آپ بتا دیں لوگوں کو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، تھکے ہیں، مسافر ہیں، کیوں یار سمجھ کر کے 17 رکھتے پڑھنی. اب عشاء کی نماز جو سونے کا وقت ہوتا اس میں 17 رکھتے بتا دی، جس میں 4 دکھا ہی نہیں سکتے. کہ میں صاف کہتا ہوں دنیا جہان میں کوئی عالم نکالے کہ غیر مطلع سنتیں 4 کہیں لکھی ہیں کتابوں میں، تم نے لکھ لی. حضور نے کبھی فرمایا ان کا؟ کبھی بھی نہیں فرمایا. 4 فرض، 2 سنت اور اس کے بعد وتر، یہ تھی رسول اللہ کی نماز. اس کے علاوہ عشاء کی نماز کوئی نہیں پڑھی. اور یہ وتر سنت بھی میں نے بتا دیا کہ جیسے نفل روزے ہیں ویسے ہے، ثواب ہے، بڑا ثواب ہے. مگر اگر کسی وقت کوئی نہیں پڑھتا، نفرت نہ کرے، نہ کوئی توہین کرے کہ کیا ہے سنت، ایسا کہے گا تو دین ہی گیا. اگر وہ مانتا کہ بہت ایسے مگر یار میں تھکا مزہ مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، تو بے فکر رہیں. میرے جیسے جو ہے نا فارغ اور ناکارہ، ہم 1000 رکعت پڑھیں نا اور مزدور صرف 4 فرض پڑھ لے، ہماری 1000 رکعت سے زیادہ ثواب ہے. وہ بیچارہ تھکا ماندہ کام میں پھنسا ہوا، ہم کیا ملا مسجد میں بیٹھے. آپ دیکھیں رکھتے نہیں، اللہ دیکھتا کن حالات میں یہ پڑھ رہا. عبادتیں بڑی تھوڑی سی، 5 نمازیں ہیں، پڑھنے میں کیا دیر لگتی. تم بھاگتے دوڑتے ہو، تمہارے کلاسز ہو رہی ہیں، چلو خالی فرض ہی پڑھ لیا کرو، سنتیں لمبی ہو جائیں گی، فرض پڑھ لو. لیکن فرض صرف 17 ہے، صرف 17. جس پر پکڑ ہوگی نا وہ صرف 17 رکعتیں ہیں. یہ جس پر دیا جائے گا وہ 17 ہے. 2 فرض صبح کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء. اتنی کر لو پابندی تو اللہ آگے بھی چلا دے گا. پھر انشاءاللہ تہجد بھی پڑھو. یہ دیکھیں آپ کو عشاء کی صرف 17 رکعتیں بتا دی ہیں. اب انسان جب تصور کرتا ہے کہ عشاء کی نماز 17 رکھتے ہیں، تو آج کے اس ماڈرن دور کیا اگلے زمانوں میں بھی لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ اتنی کنسنٹریشن کے ساتھ نماز ادا کر سکیں، سوائے چند ایک لوگوں کے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے آسانی کی ہے. دن رات میں ٹوٹل 17 رکھتے ہیں. یہاں تو صرف آپ کو عشاء کی 17 رکعتیں بتائی گئی ہیں. یہ 17 رکعتیں وہ ہیں جن کے اوپر اجماع ہے اہل سنت کا، اہل تشیع کا. 2 فجر کے فرض، 4 ظہر کے، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء. باقی جتنی 7 نمازیں ہیں وہ نفلی نمازیں ہیں. کبھی ہم ان کو سنت موقدہ کہہ لیتے ہیں، کبھی سنت غیر موقدہ، اور وطر کے لیے بعض لوگ واجب کی ٹرم یوز کرتے ہیں. رکھتے یہی 17 ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. یہ اوبلیگیٹری ہیں، ان کی پوچھ ہونی ہے. ان کے ساتھ آپ جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہے. وہ تو ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، قیامت والے دن جس کے فرض میں کوئی کمی نکل آئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی اگر کوئی نفلی نمازیں ہیں تو انہیں فرائض کے ایکویلنٹ تول لو، اور اس کی خلاصی والا معاملہ ہو جائے گا. اس لیے نفلی نمازیں تو ساتھ پڑھنا وہ ایک اچھا کام ہے. لیکن اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں اور وہ مینیج نہیں کر سکتا، صرف فرض پڑھ لے وہ کافی ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بدو شخص حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے دین پہ چلنے کے لیے وہ بات بتائیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں. ایک روایت میں آیا کہ میں جنت تک پہنچاؤں. تو اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا کہ فرض نماز کو قائم رکھ، رہا
نفلی نماز وہ تیری مرضی اگر تو پڑھنا چاہے، اس میں بڑھانا چاہے. پھر فرمایا کہ فرض روزے رکھ، ہاں اگر تو نفلی روزے رکھنا چاہے تو تیری مرضی. فرض زکوٰۃ ادا کر، ہاں تو اگر نفلی صدقات دینا چاہے تو تیری مرضی. یہ 3 اعمال کا ذکر کیا، اور سب سے پہلے کلمہ شہادت کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی اور محمد رسول اللہ کے پیغمبر ہونے کی گواہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اعمال میں 3 کا ذکر کیا. حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کا ذکر نہیں. اب اس میں واضح الفاظ ہیں کہ فرض نماز، فرض زکوٰۃ، فرض روزے، ہاں بڑھانا چاہے تو تیری مرضی. اس شخص نے یہ بات سنی اور وہاں سے واپس ہو گیا یہ کہتے ہوئے کہ نہ تو میں اس میں کوئی کمی کروں گا نہ کوئی زیادتی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا. اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. یہ دونوں حدیثیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں جو واضح ثبوت ہیں. اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی جب تک آپ لوگ 7 نوافل یا سنت موقدہ نہیں پڑھیں گے تو فرض قبول نہیں ہوں گے. تو یہی رول پھر رمضان کے روزوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. فرض تو صرف رمضان کے روزے ہیں، لیکن آج تک کسی نے نہیں کہا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ چونکہ. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظرہ فرمائی. ناظرین میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں. یہ حدیث ہے صحیح البخاری کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 937 یعنی 937 نمبر حدیث ہے. تو آئیے ہم اس حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی قبل الظہر رکعتین وبعدها رکعتین وبعد المغرب رکعتین فی بیتہ وبعد العشاء رکعتین وکان لا یصلی بعد الجمعۃ حتی ینصرف فیصلی رکعتین. اس حدیث کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت اور اس کے بعد بھی 2 رکعت یعنی سنت نوافل، اور مغرب کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں پڑھتے اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے اور جمعے کے بعد 2 رکعتیں جب گھر واپس آتے تو تبھی پڑھا کرتے تھے. ناظرین میں یہ حدیث آپ کو یہ بھی سناتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کیونکہ یہ حدیث سنانا زیادہ ضروری ہے. اب دیکھیں گے جمعے والے دن آپ دیکھیں گے ایک ایسا طبقہ بھی ہے وہ یعنی جمعے والے دن دوسرا خطبہ پڑھنے سے پہلے ٹائم دیتے ہیں، جبکہ ناظرین اگر دیکھا جائے تو حدیث کے مطابق یہ حدیث سے کہیں نہیں ملتا. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے کہ جب بندہ جمعے کے لیے آئے کوشش کرے ٹائم سے نکلے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یعنی اپنا خرید و فروخت ختم کر کے اللہ کے گھر کی طرف آئے. تو خطیب کے کھڑے ہونے سے پہلے یعنی پہلا خطبہ دینے سے پہلے جو وہ بیان کرتا ہے اس سے پہلے اگر آپ ٹائم سے آگے ہیں تو جتنا دل کرتا ہے نفل نوافل پڑھیں، جتنے دل کرتے ہیں آپ سنتے ادا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ٹائم سے ہی آ جاتے تھے، جتنے یعنی یہ الفاظ ہے جتنی اللہ نے توفیق دی آپ پڑھے. جب خطیب کھڑا ہو جائے یعنی ممبر پہ کھڑا ہو جائے پھر آپ نے یعنی اس کا خطبہ شروع ہو گیا، بیان شروع ہو گیا، پھر آپ نے 2 سنتے پڑھ کر پھر اس کا خطبہ سننا ہے. بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی بتاتا چلوں، حدیث ہے یہ صحیح البخاری کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک آدمی آیا تو وہ ایسے ہی آ کر بیٹھ گیا، کیونکہ عموماً آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ایک ایسا طبقہ اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے کیونکہ بتایا ہی نہیں گیا. اگر وہ مثال کے طور پہ مسئلہ اہل حدیث کی مسجد میں چلا جائے کوئی ایسا یعنی طبقے کا بندہ وہ ویسے ہی جا کر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ بتایا ہی نہیں جاتا. کیونکہ یہ جو بریلوی مکتبہ فکر ہے وہ آپ کو پتہ ہے دوسرے خطبے سے پہلے ٹائم دیتے ہیں، حالانکہ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. خیر آپ کو یہ حدیث سناتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تو ایک بندہ آیا تو ایسے ہی آ کر بیٹھ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، یہ تو یعنی مسجد کی آپ 2 رکعتیں پڑھو. پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی. یعنی یہ بھی حدیث سننے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جب آئے خطیب کھڑا ہو خطبہ شروع ہو تو آ کر 2 پڑھ کر نا 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جائے. اس کے بعد یعنی فرض جب پڑھا دے، فرض یعنی پڑھ لیے ہم جمعے کے، تو اس کے بعد یعنی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں گھر جا کر 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. تو خیر ناظرین یہاں پہ میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دیں، اور اللہ پاک ہمیں، بلکہ یہ بھی بتا دوں فجر کی جو سنتے ہیں وہ تو لازمن ہے، وہ میرے محبوب علیہ السلام کو بہت ہی محبوب تھی۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دیں، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔